سے کہ کسی اور کے لیے جماعت کی صفوں میں جگہ روکی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کسی اور کے لیے جماعت کی صفوں میں جگہ روکنا، یہ سوال خاص آپ یہاں جعفری سینٹر کے لیے کر رہی ہیں کہ ہر جگہ کے لیے؟ چلے میں دونوں جواب دے دوں، ختم، آپ نہیں بولیے۔ نہیں لیکن سن لیجئے، ہر جگہ کے لیے دیکھیے، نہیں، اس کا جو جواب ہے نا وہ ذرا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے نماز جماعت جہاں ہو رہی ہے وہ جگہ کی دو قسمیں، ایک ہے مسجد، ایک مسجد میں جماعت ہوتی ہے، تو چونکہ جعفری سینٹر میں مسجد نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ جواب جو میں دے رہا ہوں یہ جعفری سینٹر کے لیے نہیں۔ جعفری سینٹر سے مطلب کوئی بھی امام باڑہ یا دوسری چیز۔ مسجد جو ہے، مسجد کے رولز اینڈ ریگولیشن اللہ نے بنا دی، وہ آ گئے ہیں توضیح المسائل میں، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے چینج کرنے کا، ایون ٹرسٹیز کو بھی کوئی اس میں اختیار نہیں ہے مسجد کے رولز اینڈ ریگولیشن چینج کرنے کا۔ مسجد کے اندر نماز جماعت کے لیے کسی اور کی جگہ نہیں روکی جا سکتی۔ یہ کر سکتا ہے کوئی آدمی کہ آئے اپنی جگہ روکے، جگہ روکنے کا اختیار ہے، لیکن اس آدمی کو خود وہ آئے، اپنی تسبیح رکھ دے، اپنا مصلی رکھ دے، اپنی ٹوپی رکھ دے، اپنی کتاب رکھ دے، پھر چلا جائے ایک گھنٹے کے لیے۔ مثلا کراچی میں نماز جمعہ، یہ کیا اس کی ڈبل مسجد بھی ہو تو جگہ کم ہوتی ہے، اور نماز عید یا 10 ٹائمز اس کو آپ بڑھا لیں، بمبئی میں بھی یہی ہوتا ہوگا، وہاں تو پاپولیشن بہت، تو اب وہاں پہ یہ ہے کہ جمعے کے ٹائم پر اگر ہم آئیں گے مثلا 12:20 تو جگہ نہیں ملے گی، وہ آ گیا صبح 9 بجے اپنی جگہ رکھ کے چلا گیا، پھر وہ آئے گا 12 بجے کے قریب، وہ الاؤڈ ہے، لیکن اپنی جگہ خود رکھے۔ اب اگر 10 آدمی ایک ساتھ آ کے جگہ رکھ کے چلے گئے، وہ جگہ ان کے لیے ریزرو ہو جائے گی، ایون اگر وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے اور جمعہ شروع ہو گئے، اور یہ پرابلم اب بن رہا ہے پوری پہلی صف خالی پڑی، تب بھی مسجد میں جس نے پہلے جگہ ریزرو کی اور چلا گیا، ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد واپس آئیں اور اپنی جگہ یوز کریں، اسی دن 2-3 گھنٹے اگر اس کی وجہ سے جماعت نماز کا کنیکشن ٹوٹ رہا ہے یا ڈسٹرب ہو رہی، تب بھی مسجد میں انڈیویجول کا رائٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے جماعت سے۔ اب یہ مسجد ہے، اب فرض کیجئے کہ مسجد کے ٹرسٹیوں کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ رول بناتے ہیں کہ اس طرح کوئی آدمی اپنی جگہ بک نہیں کرے گا، اگر وہ ریزرو کر کے گیا اور جماعت کا ٹائم آ گیا تو اس کا ریزرویشن ختم، نہیں بنا سکتے رول، ان کو اختیار نہیں۔ یہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی اگر نماز ہو، امام باڑے، اسلامک سینٹر، کوئی گراؤنڈ، کوئی ہال، اپنا گھر، وہاں پر اب گھر کو تو چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، وہاں پر ٹرسٹیز جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ ویلڈ طریقے سے ٹرسٹی بنے، ویلڈ طریقے سے، اب اس کو نہیں سمجھاؤں گا میں، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے ٹرسٹی بنے تو ان کو اختیار ہے کہ امام باڑہ یا سینٹر یا ہال جو رینٹ پہ لیتی ہیں کچھ آرگنائزیشنز، ان کا اپنا کوئی پراپرٹی نہیں ہے لیکن آرگنائزیشن ہے، اور پھر وہ ہال کرائے پہ لیتی ہیں، یہاں پہ ٹرسٹیز یا آفس بیریئرز کو یہ اختیار ہے کہ اسموتھلی رن کرنے کے لیے اپنے لاز بنا سکتے ہیں، اور وہ لا بھی شرعاً واجب ہوگا جب تک کہ یہی ٹرسٹی اس کو چینج نہ کرے یا نیکسٹ ٹرسٹی۔ میں مثال دے دوں، بہت اسٹرانگ مثال ہے، یعنی لوگ قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شرعی مسئلہ، اور یہ کئی جگہ پہ اب عمل شروع ہوا ہے۔ اب جب لوگوں کا مراجع سے کانٹیکٹ ہوا اور پتہ چلا کہ نہیں، یہ جائز چیز ہے ایسا لا بنانا، بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، امام باڑوں میں، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور لندن میں تو پریکٹیکلی ہو رہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 4 5 6 10 آدمی ہیں، یہ پرابلم کریٹر ہیں، ہم بین کرتے ہیں، یہ امام باڑے میں نہیں آ سکتے۔ پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ امام باڑہ آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ امام کا گھر ہے، آپ کون ہیں کسی کو روکنے والے؟ جن کو روکا وہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی تو عام مومن کہہ رہا ہے، اچھا پوائس متقی، کہ مولا کا گھر ہے، امام حسین کی عزاداری، آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ اس یہاں روک دیں؟ آپ کا گھر نہیں ہے یہ، یہی جواب دیا جاتا ہے۔ شرعاً یہ جواب جذباتی اور ایموشنل بلیک میلنگ میں آئے گا،
مسئلہ شرعی نہیں، کیونکہ امام باڑہ سینٹر اور اس قسم کے جو اجتماع کے مرکز، وہاں پہ ٹرسٹیز کو اختیار حاصل ہے، ہر جائز قانون وہ بنا سکتے ہیں اسموتھلی رن کرنے کے لیے. لیکن اب جیسے بامبے میں بامبے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا، غلطی سے زبان پہ آ گیا، لیکن چلو بامبے نام کا تو کوئی شہر ہی نہیں ہے میپ پہ. اچھا، بامبے میں ایک بہت مشہور امام باڑہ، بہت مشہور. جب میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا، آج کل تو مجھے انڈین ویزا نہیں ملتا ہے، جب میں پڑھ رہا تھا تو ٹرسٹیز نے اس امام باڑے کے لیے ایک یہ لا بنایا، ایک اس کو رن کرنے کے لیے، کہ بھئی سال میں آپ کے یہاں 365 میں شاید 200 ڈیز ایکٹیویٹیز، وہاں پہ سال میں 365 میں ہارڈلی 40 یا 50 دن. تو کہا کہ ہم یہاں پہ اسٹیج ڈرامے کریں گے، اور جو فلمی اداکار ہیں ہالی ووڈ کے ان کو بلائیں گے، اور جہاں زری رکھی جاتی ہے نا، دیکھیے یہ سیریس اور بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ زری کو ہم بند کر دیں گے، چاند رات کو نکالیں گے، باقی یہ بنے گا گرین روم جہاں پہ لیڈیز آ کے میک اپ کرتی ہیں، ڈریس چینج کرتی ہیں، اور مرد جو کلاکار ہوتے ہیں وہ تیاری کرتے ہیں. زری روم از کنورٹڈ انٹو گرین روم. اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں گرین روم کسے کہتے ہیں. مجھے تو بہت اچھا لگا رسول خدا کے ڈوم کا رنگ گرین ہے، اسلام میں ہر جگہ گرین ہے. میں نے کہا گرین روم تو کوئی بہت اچھی چیز ہوگی. کہا کہ نہیں، یہاں پہ وہ سنگرز، میوزیشینز، وہ اپنا پورا آرکیسٹرا لا کے پریکٹس کرتے ہیں میل ہال میں آنے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ اس سے ہم کو ایک انکم بھی جنریٹ ہوگی جو عزاداری پہ خرچ ہوگی. مجھے خاتون نے سوال کیا نا کہ وہ ہم حرام کام کرتے ہوئے علم پھیلا رہے. یہ والا قانون نہیں بنے گا. یہ بہت اسٹرانگ میں نے اگزامپل دے دی، لیکن ہوا ہے یہ واقعہ، اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ ہر جائز قانون وہ بنا سکتے ہیں جس میں کسی کو بینڈ بھی کر سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کوئی جگہ ریزرو نہیں کرے گا، جو آئے گا تو اسی وقت نماز پڑھے، اور سو. تو یہ فرق ہے مسجد میں، وہاں ٹرسٹیز کے بھی ہاتھ پاؤں کٹے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، اور دوسری جگہوں پر. اور اسی میں اب مجلس تو نہیں پڑھنا، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے تھوڑی ہسٹری پڑھیے، تو میں اپنی ہسٹری پڑھ رہا ہوں. یہ واقعہ جو میں نے پڑھا گرین روم کا، یہ میری ہسٹری. اب ایک واقعہ اور پیش آیا، بہت شارٹ کر کے، کوسچن آنسر کا سیشن ہے، ذرا سی لائٹ باتیں بھی ہو جائیں. ایکچوئل واقعہ، اور ایک میں اونلی پرسن تھا اپنے پورے قافلے میں جسے نہ غصہ آیا، نہ میں نے اس کو غلط کہا، اور میں نے پورا آنر کیا اس بات کا. باقی میرا پورا گروپ، ایک گروپ کے ساتھ میں گیا جو ویسٹ کا تھا، اور ان لوگوں نے 40 کی زیارت تھی اور پیدل واک جو تھی. تو اس وقت چونکہ ویسٹرن ٹوائلٹ بھی بہت کم تھے، جو کھانے ملتے تھے نظر و نیاز کے نام سے وہ بڑے ان ہائیجینک ہوتے تھے اکارڈنگ ٹو یور اسٹینڈرڈ. انڈیا پاکستان کے لوگ کھا لیتے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس گروپ نے چونکہ ویسٹ کا تھا، کہاں کا تھا نہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنا ایک موقف خود بنوایا، خرچہ بھی کیا، ویسٹرن ٹوائلٹ، کھانا بھی بہت اچھا، اور یہ گروپ 250 یہ موقف میں گیا. جب یہ لوگ انٹر ہوئے، اب ایک لفظ ایسا آ جائے گا جس سے تھوڑا سا کلو آپ کو مل جائے گا، ایک سمجھنے کے لیے شاید ایک اشارہ، لیکن پھر بھی نہیں. جب پورا گروپ گیا، پورا دن کے تھکے ہوئے، پہلا دن جب اندر گئے سب بیٹھتے چلے گئے. میں تھا عربی لباس میں. جیسے میں انٹر ہوا تو جو اس کا آرگنائزر تھا اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ آر یو خوجا؟ میں نے کہا نو، آئی ایم ناٹ خوجا، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ. اس کا جملہ یہی تھا. چنانچہ میں فوراً باہر نکل گیا. اب یہ گروپ دیکھ رہا، اور واقعاً اس میں لوگ بہت محبت کرنے والے بھی تھے، اور ویسے بھی کہ بھائی ظاہر تو ایک ہے نا، یہ 80 یا 70% لوگ باہر نکل آئے پروٹیسٹ. ہمیں نہیں جانا اس میں، ہم نہیں ٹھہریں گے اپنے گروپ کے موقع میں. باہر آ گئے. انہوں نے کہا مولانا آپ کی کتنی انسلٹ کی. میں نے کہا نہیں، اس نے بات صحیح کہی. اگر یہ صرف خوجوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا بنایا گیا، حق ہے یہ اس موقف کو بنانے والے کا. یہ نہیں ہے کہ آزاداری ہے، امام کے ظاہر ہیں تو اس کے لیے حرام حلال کے مسئلے چینج ہو جائیں گے. اس نے بالکل صحیح رول استعمال کیا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹائل اس کا بڑا روٹ تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو اس نے
حرام کا لفظ استعمال کیا, گیٹ آؤٹ. اچھا میں نے کافی سمجھا کے لوگوں کو کول ڈاؤن کیا, اور بعد میں پتا بھی چلا کہ وہ ایک بیچارہ عراقی تھا جسے اس کا انتظام سنبھالا دیا گیا تھا, انگلش نہیں جانتا تھا. کسی نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ کوئی غلط آدمی آ جائے تو باہر نکالنے کے لیے انگلش میں گیٹ آؤٹ کہتے ہیں. کوئی شریفانہ اور کوئی اچھا لفظ نہیں بتایا اس کو, تو اس نے تو گیٹ آؤٹ یہی سمجھ کے کہا کہ یہ عام سا لفظ ہے, لیکن بہرحال انداز بڑا سخت تھا, وہ تو عراقیوں کا ہو جاتا ہے. تو مجھ پہ خود گزری, لیکن میں نے پورے گروپ کو بتایا کہ مسئلہ شرعی یہی ہے جو یہ آدمی کہہ رہا. تو مسجد اللہ کے قانون بن گئے ہیں. فقہ میں جائیے گا, لکھا ہوگا چیپٹر آف وقف, وہاں پہ مسجد کے قانون ہے. لیکن امام باڑہ سینٹر وہاں پہ اختیار ٹرسٹیز کا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب اب یہ کہ اگر یہ جماعت نماز یہاں ہو رہی ہے جیسا مردوں نے کہا کہ یہ یہاں کا مسئلہ ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا ٹرسٹیز نے کیا قانون بنایا ہے. اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جب ایسا کیس آئے ان سے کانٹیکٹ کریں گے کہ آپ بتائیے, جو وہ کہیں گے وہی مسئلہ شرعی بن جائے گا. جیسے آپ کا اپنا گھر ہے, وہاں پہ آپ کی مرضی کہ آپ جس طرح سے بھی جماعت کی سیکوینس بنائیں, اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, وہ آپ سے پوچھے گا کہ وہ توضیح المسائل نہیں دیکھے گا کہ آغا سیستانی نے کیا لکھا ہے. تو بس یہ بہت لمبا جواب ہو گیا, لیکن تھوڑا سا میں نے کہا کہ آج تقریر نہیں ہے تو مجلس بالکل ڈرائی نہ ہو, ایک آدھ تھوڑا سا اس کو لائٹ کروں, لیکن سوال جواب کا سیشن از اسٹل